الرحمن الرحیم، میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دیا ہوا پیسہ واپس لینے کا عمل یا قرض واپس لینے کا عمل، یا کوئی ایسا شخص جو آپ کے پیسے لے کر آپ کے ساتھ اس نے فراڈ کیا ہے، اس سے پیسے واپس لینے کا آسان ترین عمل۔ اگر تو آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ مطلب آپ کو کسی چیز کا جھانسا دے کے، جیسے باہر ممالک میں جانے کا ویزے وغیرہ کے لیے لوگ پیسے لیتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، جن کا کام یا کچھ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کو لالچ دے کے تو آپ سے پیسہ بٹور لیتے ہیں اور وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں چونکہ وہ ہوتے ہی فراڈ والے ہیں، تو ان کا جو ہے نا پیسہ واپس لینا نہایت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ہوتے ہی فراڈ ہیں، تو ان کا ارادہ ہی فراڈ کا ہوتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے، آپ نے اس کی مجبوری سے نکلنے کے لیے اس کی مدد کی اور اس کو آپ نے پیسہ دیا کہ یہ لو، آپ یہ وقتی طور پہ آپ ہمارا پیسہ استعمال کرو اور اپنے مسائل سے نکل جاؤ، تو جب آپ کو سہولت ہوگی تو ہمیں واپس کر دینا۔ یا آپ سے کسی نے کسی مسئلے کے لیے قرض لیا اور وہ واپس نہیں دے رہا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جو فراڈ ہو گیا ہے اس کا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا پیسہ واپس لینا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ ویسے تو دیا ہوا پیسہ واپس لینا ہی انتہائی مشکل کام ہے، لیکن یہ جو فراڈ ہوا ہوتا ہے نا، یہ نہیں واپس ملتا پیسہ۔ دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو انویسٹ کیا، کسی کے ساتھ وہ انویسٹر جو ہے اس کا لاس ہو گیا اور اس نے آپ کو پیسے واپس نہیں کیے، یا اس نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا، تو اس سے بھی پیسے واپس لینا اس لیے مشکل کام ہے کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں۔ اگر وہ ہوں گے تو وہ ضرور دے دے گا آپ کو۔ بعض دفعہ اس طرح کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ سے مجبوری کے تحت آپ سے لیا قرض کہ بچی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے، یا گھر میں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا کوئی بیماری آ گئی خدا نخواستہ، اس صورت میں اگر کسی نے آپ سے ادھار لیا اور وہ واپس نہیں کر رہا، تو اس کے لیے بھی پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کے پاس پیسے موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر تو موجود ہیں اور وہ نہیں دے رہا تو پھر آپ سختی والے اعمال کی طرف جائیں گے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر آپ نرمی کی طرف جائیں گے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے جس سے قرض لینا ہے اس کو وقت دیتے رہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مجبوری ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس کو وقت دیں۔ جتنا آپ وقت دیتے جائیں گے اتنی آپ کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، آپ کا نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ معاف کر دیں۔ اگر وہ بندہ مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو پھر قیامت والے دن تو آپ کو مست ملیں گے۔ جو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، وہ آپ کو قیامت والے دن تو ضرور ملیں گے۔ تو آپ اس کے اوپر جو ہے نا اللہ پر یقین، اعتماد، اعتقاد کے ساتھ آپ جو ہے خاموشی اختیار کر دیں، صبر کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں، اس کے معاملات میں آسانیاں فرمائیں، تو اس کے پاس آئیں تو وہ آپ کو پیسے ریٹرن کر دیں۔ جو ساتھی چاہتے ہیں وہ ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، اور ہماری ادارہ روحانیات موبائل اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام اعمال آپ کو وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے۔ ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پیسہ واپس لینا ہے، اس کے پاس ہیں یا نہیں ہے، اس کے لیے یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ پیسے لے کر بھاگ گیا ہے تو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے اللہ اس کے دل میں رحم ڈالیں گے تو وہ آپ کے پیسے ریٹرن کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ اس عمل کو دن میں ایک مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، صبح شام بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کو سہولت ہو اس وقت کر سکتے ہیں۔ خواتین مخصوص ایام میں یہ عمل نہیں کریں گی۔ تو اس کے لیے یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو جب بھی وقت ملے تو آپ نے ایک دفعہ درود شریف، اول آخر ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، اور 100 مرتبہ کم از کم جو ہے وہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے عمل پڑھا ہے، میں نے فلاں شخص سے قرض لینا ہے، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال، اس کا ثواب میری طرف سے اس کو ہدیہ کر دیں۔ یہ آپ اس کو ہدیہ کرنا شروع کر دیں۔ کچھ ہی عرصہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ آپ سے رجوع کرے گا اور انشاءاللہ آپ کی رقم ریٹرن کر دے گا۔ یہ بہت زبردست عمل ہے۔
اس کو آپ دن میں جتنا زیادہ تعداد میں کر سکتے ہیں اتنی زیادہ تعداد میں کریں، جتنا زیادہ کریں گے اتنا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا جلد آپ کو قرض آپ کا واپس مل جائے گا۔ لیکن اس میں نیت، اور جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے ساتھ دعا کرنی کہ یا اللہ اس کے دل میں رحم ڈال کہ وہ میرے پیسے واپس کر دے، اور ساتھ ساتھ جو دنیاوی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کا پیسہ آپ کو مل جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔